بہرحال یہ خندق تیار ہو گئی. جب یہ دونوں لشکر آئے دونوں اطراف سے تو انہوں نے دیکھا کہ سامنے خندق کھدی ہوئی اور جو ہے وہ اس کو پار کرنے کی کوئی صورت نہیں. سامنے پڑاؤ کر لیا اور ان کا پڑاؤ آپس میں کچھ تھوڑے سے فاصلے پر تھا. مشرکین ایک طرف ٹھہرے اور یہود دوسری طرف, درمیان میں کچھ فاصلہ تھا. آپس میں پھر جو پیغام رسانی وغیرہ ہوتی قاصد آتے جاتے کرتے رہتے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ خندق کی دوسری طرف مقیم تھے اسی شدید سردی کے عالم میں. اور سب تو آپس میں کچھ تیر اندازی وغیرہ چلتی رہتی تھی. ایک دن جو محاصرے کا چوتھا یا پانچواں دن تھا اس دن شدید لڑائی ہوئی اور کفار نے جمع ہو کر وہ ہر طرف سے جو ہے وہ خندق پر حملہ کیا کہ کسی بھی طرف سے کچھ لوگ خندق کو پار کر کے دوسری طرف چلے جائیں اور مسلمانوں کے خلاف لڑیں, مسلمانوں کو خندق سے دور ہٹائیں تاکہ پیچھے والے لشکر کے لوگ جو ہیں وہ کوئی تختے وغیرہ خندق کے اوپر رکھ کے اس کو پار کریں. تو کافی شدید لڑائی ہوئی, کفار پار کرنے کی کوشش کرتے, ادھر مسلمان دفاع کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مورچے بنائے تھے حضرات صحابہ کرام کے اور ان پر ایک ایک شخص کو امیر بنایا تھا. انہی مورچوں کے یادگار میں بعد میں وہاں پر یہ مساجد الفتح جو تھی ساتھ یہ بنائی گئی تھی. اب ان میں سے کچھ مسجدیں باقی ہیں, اکثر یہ انہوں نے منہدم کر دی سعودی حکومت نے, ورنہ ہر صحابی کی اس مورچے کی یادگار کے طور پر ایک ایک مسجد وہاں پر بنی ہوئی تھی. اس طرح یہ وہ دن ان کے حملے ناکام ہو گئے. 13 مسلمان شہید ہوئے تھے اس میں اور کچھ کفار قتل ہوئے اور کچھ مسلمان زخمی ہوئے, لیکن وہ حملہ بہرحال ناکام ہو گیا. تو یہ لوگ بھی محاصرے سے جو ہے وہاں تنگ ہو گئے, بیٹھے بیٹھے ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. ادھر مسلمانوں پر بھی شدید پریشانی کا عالم تھا. مزید پریشانی مسلمانوں پر, جو اس غزوے میں سب سے سخت پریشانی مسلمانوں پر آئی, وہ تب تھی کہ مدینہ شہر میں ایک بڑی حویلی کے اندر مسلمانوں, عورتوں اور بچوں کو جمع کر دیے گئے تھے اکٹھے, تاکہ الگ الگ گھروں میں نہ رہیں اور ہر ایک گھر کا انتظام مشکل نہ ہو. تو ایک امر نظم اجتماعی قائم کر دیا گیا خواتین کا اور بچوں کا کہ ایک ہی بڑی جگہ پر مقیم رہیں اور وہیں پر سب کا اجتماعی طور پر کھانا پکانا ہو جائے. راشن وغیرہ انہیں دے دیا گیا اور کچھ مرد حضرات باہر ان کی خدمت پر اور معاملات پر مامور کر دیے گئے. 3 یا 4 حضرات تھے. اندر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی, وہ ان خواتین کی نگران تھی. مدینہ کے اندر یہ جو قبیلہ تھا ان کا یہود کا بنو قریظہ, ان کا سردار کعب بن اسد جو تھا وہ اپنے معاہدے پر قائم رہا. یہ ادھر سے خیبر کے یہود جو یہ ابن اخطب وغیرہ بار بار اس کے پاس پیغام بھیجتے رہے کہ تم اندر سے مسلمانوں کے جو خواتین اور بچے ان پر حملہ کر دو. تو مسلمانوں کو جب یہ اطلاع ملے گی کہ وہاں اندر غداری ہو گئی تو یقیناً یہ پریشان ہو کر خندق سے چھوڑ کر وہاں شہر کی طرف بھاگیں گے, یا سارے نہیں تو کچھ لوگ ضرور جائیں گے. تو یہاں پر ان کا لشکر کمزور ہوگا تو ہمارے لیے خندق پار کرنے کا راستہ کھل جائے گا. یہ مسلسل ٹالتا رہا کہ میں بدعہدی اور غداری نہیں کروں گا. وہ اس کو مسلسل لالچ دیتے رہے, یہاں تک کہ انہوں نے اس کو کہا کہ اس سال خیبر کی جتنی کھجوریں ہوں گی ہم وہ برابر آدھی کر کے آدھا حصہ تمہیں دے دیں گے اس کا. اس بات پر یہ لالچ میں آ گیا اور کہا کہ اتنا بڑا مال, خیبر کی کھجوریں بہت زیادہ ہوتی تھی اور پھر پورے خیبر کی کھجوروں کا نصف مل جانا وہ ان کے لیے تو کروڑوں کا سرمایہ تھا. تو اس بات پر وہ بدعہدی پر راضی ہو گیا اور اس نے ان کو کہا ٹھیک ہے میں اندر سے مسلمانوں پر حملہ کراتا ہوں. تو اس نے کچھ یہود کو اندر بھیجا کہ جا کر جہاں پر خواتین ہیں اور بچے ہیں وہاں پر جا کر حملہ کرو تاکہ مسلمانوں میں خوف اور پریشانی پھیلے اور اس کی اطلاع وہاں جائے. انہوں نے اس طریقے سے حملہ کیا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 یہودیوں کو قتل کر دیا, ان میں سے لکڑیاں مار مار کے, جو سوختے کی لکڑیاں تھی کھانا پکانے کے لیے جلانے کے لیے رکھی تھی انہی سے مار کر انہیں قتل کر دیا. اس کی وجہ سے یہ مروب ہو کر بھاگ گئے, دوبارہ ان کو حملے کی جرت نہ ہوئی. لیکن جو وہاں پر میدان میں جو صحابہ کرام موجود تھے ان میں سے کچھ تک یہ اطلاع پہنچ گئی تھی کہ اندر سے بنو قریظہ نے بھی بدعہدی کر لی. تو ان پر شدید پریشانی کا عالم آیا کہ اب پیچھے گھر بار کیا بنے گا. لیکن بہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں کو اطمینان دیا اور کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی نصرت آئے گی اور کچھ نہیں بگڑے گا. یہ لوگ اسی طرح سامنے رہے. اب محاصرہ طویل ہو گیا, کوئی بھی وہ نہیں نکل رہا تھا, نتیجہ نہیں نکل رہا تھا. تو ایک شخص تھے نعیم بن مسعود اشجعی, یہ بہت ذہین شخص تھے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا رسول اللہ میرے ذہن میں ایک تدبیر ہے, میں ان یہود کو اور مشرکین کو لڑا کر بھیج سکتا. یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, اعلانیہ مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی تک. تو کہا میں ان کو لڑا کر یہاں سے بھگا سکتا ہوں, آپ مجھے اس کی اجازت دے دیں کہ اگر مجھے جھوٹ بولنا پڑے تو میں وہ بول سکتا ہوں, اس کا کوئی وزر مجھ پر نہ ہو. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے, تم لڑائی میں دھوکہ جائز ہے دشمن کے ساتھ, الحرب خدا, جنگ کا بڑا اصول بتایا کہ دشمن کو دھوکہ دو جنگ میں, تو وہ اس کی بنا پر تم ایسا کر سکتے ہو.
تو یہ پہلے یہود کے پاس گئے اور یحیی ابن اخطب کو جا کر کہا کہ آپ کے اور ہمارے پرانے تعلقات ہیں، اس لیے آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، تو آپ آگے اپنا جو فیصلہ کرنا ہو کر لیں۔ یہ ابو سفیان اور مشرکین کا جو لشکر ہے، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ایک خفیہ معاہدہ کر لیا اور ان کے ساتھ یہ طے کیا ہے کہ یہ راتوں رات یہاں سے اچانک فرار ہو جائیں گے، اور تم چونکہ ان سے دور ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، خاموشی سے یہ نکل جائیں گے، تو مسلمان خندق پار کر کے تم پر حملہ کریں گے اور تمہیں ماریں گے۔ اس کے بدلے میں مسلمانوں نے ان کی جان بخش دی کہ وہ طویل عرصے تک ان کی اور مسلمانوں کی لڑائی نہیں ہوگی، اور یہ ابھی 1 یا 2 راتوں میں اپنے اس منصوبے پر عمل کرنے والے ہیں۔ تو اس نے حیی نے کہا کہ پھر مجھے بتاؤ میں کیا کروں جس کی وجہ سے ہم اس غداری سے بچ سکیں۔ تو انہوں نے کہا تم ایسا کرو، تم ابو سفیان کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ ہمارے لشکر کے لوگوں میں کچھ پریشانی ہے کہ ہم اور آپ دور دور ہیں، پتہ نہیں چلے گا کس کے ساتھ کیا معاملہ ہو، تو آپ اپنے لشکر کے 70 افراد جو سردار کا درجے کے ہوں، یعنی اچھے افراد ہوں، اہم افراد ہوں، وہ ہمیں دے دیں، وہ ہمارے ساتھ ادھر ہمارے لشکر کی طرف رہیں، تاکہ ہمارے لوگوں کو اطمینان رہے کہ معاملات جو ہے وہ برابر چل رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر وہ تمہیں افراد دے دے تو سمجھ لینا میری بات غلط ہے، اور اگر نہ دے تو سمجھ لینا کہ میری بات درست ہے اور یہ فرار ہونے والے۔ یہ اس کو بتا کر فوراً وہاں سے دوڑے اس سے پہلے اور ابو سفیان کے پاس آئے اور اسے کہا کہ دیکھو یہ یہود نے مسلمانوں کے ساتھ ایک خفیہ معاہدہ کیا، یہ تمہارے ساتھ غداری کرنے والے ہیں، اور معاہدہ یہ کہ یہ مشرکین کے 70 سردار زندہ حالت میں مسلمانوں کو دیں گے، اور اس کے عوض مسلمان انہیں یہاں سے چلے جانے کی اور خیبر پر کئی سالوں تک حملہ نہ کرنے کی ضمانت اور گارنٹی دے رہے ہیں۔ تو یہ 70 لوگ تمہارے سردار ان کے پاس قید میں ہو جائیں گے، اور پھر مسلمان ان قیدیوں کے ذریعے تم پر دباؤ ڈالیں گے کہ تم یہاں سے اپنا پڑاؤ اٹھاؤ اور واپس چلے جاؤ، اور تم دیکھ لینا ابھی تھوڑی دیر میں یہ تمہارے پاس آئے گا، حیی ابن اخطب یا اس کا کوئی قاصد، اور تم سے 70 افراد مانگے گا، تو سمجھ جانا کہ میری بات ٹھیک تھی۔ یہ کہہ کر وہاں سے فرار ہو گئے۔ تو یہ ابو سفیان اسی انتظار میں اپنے خیمے میں ٹہل رہے تھے کہ تھوڑی دیر میں وہ آ گیا حیی ابن اخطب، اور آ کر اس نے بات چیت شروع کی، کہا اس طرح ہمارے لشکر میں پریشانی ہے، لوگ ہیں، تو آپ ہمیں 70 افراد دے دیجئے جو ہمارے ساتھ رہیں۔ بس ان کا یہ کہنا تھا کہ ادھر سے ابو سفیان نے گالیاں دینا شروع کر دی اور کہا کہ ہمیں پتہ ہے تم نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کیا، تم یہ 70 آدمی ان کے حوالے کرو گے، اس کے بدلے میں اپنی جان بچاؤ گے۔ اس نے کہا کہ تم الٹا الزام لگا رہے، اصل معاہدہ تو تم نے کیا کہ تم یہاں سے راتوں رات فرار ہو جاؤ گے اور ہمیں مسلمانوں کے سامنے اکیلا چھوڑ دو۔ اس پر ان دونوں کی بہت زیادہ گالم گلوچ ہو گئی آپس میں۔ ابو سفیان نے اپنے لشکر میں اسی وقت اعلان کر دیا کہ غداری ہو گئی، اس لیے یہاں سے نکلو، واپسی کی تیاری کرو۔ اسی رات میں، رات کا وقت تھا یہ، اور یہ حیی ابن اخطب اور اس کے ساتھی دوڑ کر آئے، انہوں نے اپنے لشکر میں آ کر اعلان کیا کہ غداری ہو گئی، اس لیے فوراً تیاری کرو اور واپس چلو۔ انہوں نے اپنا سامان باندھنا شروع کیا اور جلدی سے جو ہے وہ ہانڈیاں چڑھائیں تاکہ کھانا پکائیں، کھا کر راتوں رات یہاں سے نکلیں دونوں لشکر۔ تو اللہ تعالیٰ نے آندھی چلا دی بہت تیز، اس کی وجہ سے ان کی ہانڈیاں الٹ گئیں، جانور بھاگ گئے اور خیمے اڑ گئے، ساز و سامان ادھر ادھر تتر بتر ہو گیا، اور یہ بہت ہی مشکل کے ساتھ اور مدینہ کی سخت ٹھنڈی ہواؤں میں بغیر سواریوں کے یہ اپنے اپنے علاقوں کی طرف فرار ہوئے اور نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کو ذلیل و رسوا کر کے وہاں سے بھگا دیا۔ اور سب سے بڑی فتح جو اس احزاب کے میدان میں ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ان مشرکین کے اور یہود کے متحد ہونے کا امکان آئندہ کے لیے ختم ہو گیا، اور مسلمانوں پر جو ہر وقت یہ خطرہ رہتا تھا کہ یہ یہود اور جو مشرکین ہیں یہ متحد ہو کر ہم پر حملہ کریں گے، اور یا ہم ان میں سے کسی ایک قوم کے خلاف فیصلہ کن جنگ شروع کریں تو دوسری قوم اس کی مدد کے لیے آ جائے گی، یہ خطرہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہود کا صفایا کیا اور پھر اس کے بعد مشرکین کا۔